بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی قسط نمبر 17 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، ایک مرتبہ کسی نے آپ سے کہا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ شعر و شاعری سے بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کی شاعری پاکیزہ تصورات اور خیالات کے حامل ہوتے تھے۔ جو عشق آپ کی شاعری پاکیزہ تصورات اور خیالات کے حامل ہوتی تھی، جو عشق الہی کے جذبوں سے معمور ہو کر کی جاتی ہے۔ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم والدین میں آپ کے کچھ اشعار نقل کیے، جن میں سے چند یہ ہیں، ترجمہ جس کا ہے: اے اللہ، میں تو سے دو طرح کی محبت کرتی ہوں۔ ایک تو وہ محبت ہے جو غرض اور خواہش کی محبت میں، اور دوسری محبت وہ ہے جو اس کے لائق ہے۔ غرض اور خواہش کی محبت میں میری آنکھیں ماسوائے بند ہو جاتی ہیں، لیکن اس محبت میں جو تیری شان کی شیان ہے، یعنی صرف تیری ذات کی محبت ہے، تو کاشف حجاب کرتا ہے تاکہ میں تیرے جمال کا مشاہدہ کر سکوں۔ ان دونوں صورتوں میں کسی بھی طرح تعریف کے حقدار نہیں ہوں، بلکہ دونوں صورتوں میں سب تعریفوں کے لائق تو ہی ہے۔ اے نفس، تو اپنے پروردگار سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی عجیب بات ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کس وقت بندے سے خوش ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ بندہ جب محنت پر اس طرح اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ جیسا وہ نعمت پر کرتا ہے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں اس حالت میں حاضر ہوا کہ اس نے اپنے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ آپ نے اس سے اس کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ جواب دیا کہ میری عمر 30 برس ہے۔ ارشاد فرمایا، اس 30 برس کے عرصے میں تم پہلے بھی کبھی بیمار ہوئے ہو؟ اس نے کہا، کبھی نہیں بیمار ہوا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، افسوس کہ تم 30 سال تک کبھی بیمار نہیں ہوئے، اور اس دوران تم نے ایک دن بھی اس کی اطاعت کی ہوتی تو زبردستی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے سر پر پٹی نہیں باندھی، لیکن صرف ایک دن کی بیماری میں تم نے اپنے پروردگار کے سامنے شکایت کی پٹی باندھ لی۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک شخص کو چند درہم دیے تاکہ وہ آپ کے لیے ایک کمبل خرید کر لائے۔ آپ نے ایک شخص کو چند درہم دیے۔ اس شخص نے آپ سے پوچھا کہ سیاہ کمبل لاؤں یا سفید؟ آپ سنتے ہی آپ نے فرمایا کہ درہم واپس مجھے دے دو۔ اس نے درہم واپس کر دیے۔ آپ نے خادمہ سے فرمایا کہ ان کو لے جا کر دریا میں پھینک دو۔ اب بھی کمبل خریدا بھی نہیں کہ پہلے ہی سیاہ و سفید کا جھگڑا شروع ہو گیا، اور خرید کر لینے کے بعد نہ جانے کیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے صاحب فضل اور کمال خاتون تھی۔ اس دور کے بہت سے مشائخ اور اولیاء کرام نے بھی آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت عبدالوہاب عامری بیان کا فرماتے کہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئی۔ میں حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ آپ کی عیادت کی غرض سے حاضر ہو گیا۔ آپ کی خدمت میں بیٹھ کر کچھ ایسا روب ہم پر طاری ہوا کہ کچھ بات کرنے کی ہمت نہ رہی، حتیٰ کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی سکوت توڑتے ہوئے فرمایا کہ کوئی بات کیجیے۔ اس پر ہم دونوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ مرض سے رفع فرمائے۔ ہماری بات سن کر آپ نے فرمایا، مرض تو اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کرتا ہے، اور جو چیز اس نے عطا کی ہوئی ہے میں اس کا گلہ کیسے کر سکتی ہوں؟ اس لیے کہ یہ کسی بھی دوست کے لیے مناسب نہیں ہے کہ دوست کی رضا کے مخالفت کرے۔ یہ کسی بھی دوست کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دوست کا گلہ کرے۔ اس لیے یہ کسی بھی دوست کے لیے مناسب نہیں کہ دوست کا رضا کے مخالفت کرے۔ پھر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی کھانے کی خواہش ہے؟ ارشاد فرمایا، تم صاحب معرفت ہو کر
ऐसी बात करते हो? बसरा में कुछ खजूरों की फरवानी होने के बावजूद 12 बरसों से कुछ खाने की ख्वाहिश है, मगर मैंने सिर्फ इसलिए नहीं खाए कि इंसान को अपनी मंशा के मुताबिक कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की रजा के बगैर कोई काम करना कुफर के मुतरादफ है। इसके बाद हजरत सफियान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरे हक में दुआ फरमाएं और इरशाद फरमाएं कि अगर तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत ना होती तो हम जिस्म खैर होते, मुजस्सम खैर होते। हजरत सफियान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये आपने क्या फरमाया? इरशाद फरमाया जो सच था मैंने कह दिया, इसलिए कि अगर ऐसा ना होता तो तुम कम अकली की बातें ना करते, क्योंकि जब तुम ये बात जानते हो कि दुनिया फानी है और इस दुनिया फानी की हर चीज फानी है, तो फिर इसके बावजूद तुमने ये पूछा कि तुम्हारा दिल किस चीज की ख्वाहिश करता है। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनकर हजरत सफियान रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुतासर हुए और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह मैं तेरी रजा का तालबगार हूँ। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तुम्हें अल्लाह ताला की रजा की जस्तजू करते हुए मजामत नहीं होती, जबकि तुम खुद इसकी रजा के तलबगार नहीं हो। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद को अल्लाह ताला की इबादत में इस कदर मशगूल रखा, इस कदर मशगूल रखा था कि कभी दुनिया के ख्याल भी दिल में न लाते। आपने सारी जिंदगी शादी नहीं की। एक मरतबा कुछ लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए और आपसे कहने लगे कि आप इस कदर आबद और जैद हैं कि हम वक्त इबादत इलाही में मशगूल रहती हैं और दीन हक का पैगाम आम करती रहती हैं, लेकिन आप हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह करने वाली सुन्नत पर अमल क्यों नहीं करती? आपने फरमाया इसकी वजह यह है कि मुझे 3 बातों का अंदेशा है। अगर तुम मुझे इस खतरात से खलासी की नवेद सुना दो तो मैं आज ही निकाह कर लूंगी। पहला खौफ मुझे इस बात का है कि मरते वक्त अपना ईमान सलामत लेकर जाऊंगी या नहीं। दूसरी फिक्र में मुब्तला हूं कि मेरा नाम अमाले मेरे दाने हाथ में की तरफ वाले हाथ होगा या बाएं हाथ की तरफ जब मैं जन्नत में जाऊं दाखिल किया जाएगा, जबकि बाएं तरफ ग्रोह के जिस्म में दाखिल किया जाएगा। तुम लोग अभी ये मेरा शुमार किस तरह करोगे? हजरत राबिया बसरी की ये बातें सुनकर वो लोग लाजवाब हो गए और कहने लगे ये सब कुछ तो हम नहीं जानते, इन बातों के बारे में तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि किसका खात्मा बिल खैर होगा और किसका नहीं। इस पर हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यह बात है कि तो फिर तुम खुद ही बताओ कि जो और इस कदर फिक्र और गम में मुब्तला हो वो कैसे खामद की ख्वाहिश कर सकती है। एक रवायत हजरत जुल अन्नून मिस्री रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं रात को वादिये कन्नान से चला, अचानक एक शख्स ऐत पड़ता हुआ मेरे सामने आया, यानी जो इनके कमान में ना था वो अल्लाह ताला की तरफ से ज़ाहिर हो गया। तो दोस्तों ये वाकया अगली किस्त में इंशाअल्लाह ताला हम बयान करेंगे। आज इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।